آداب. سوال میرا وہی ہے کہ کیا روزے کی حالت میں اگر وہ پیشنٹس اگر انجیکشن استعمال کر لیں اپنے شوگر کے مطلب اس کو بیلنس کرنے کے لیے, اپنی کنڈیشن کو نارمل رکھنے کے لیے, اپنی صحت کو, تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا یا معافی ہے؟ کیا دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک مخفی عبادت ہے. دوسری عبادت, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ہم زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ چلتا ہے, وہ ویزیبل ہوتی ہے. یہ ایسی عبادت ہے جو دوسروں کے سامنے نہیں ہوتی. لیکن اسلام دین فطرت ہے, وہی جو بات ابھی ہما نے کی کہ اسلام سراسر انسانیت کی فلاح کے لیے ہے, نہ کہ کسی بیمار کو مزید بیمار کرنے کے لیے. تو اگر آپ بیمار ہیں اور بیماری اس حد تک ہے, اور شوگر کی آپ نے بات کی, تو ڈیفینیٹلی شوگر پیشنٹ جو ہوتا ہے, اگر اس کی انسٹیبل ہے شوگر, تو وہ فوراً سے لو بھی ہو جاتی ہے, فوراً سے ہائی بھی ہو جاتی ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے ایڈوائز لیں کہ کیا وہ اس قابل ہیں کہ روزہ رکھ سکیں, کیونکہ قرآن کریم نے چھوٹ دی ہے بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے. اچھا, آپ نے کہا کہ پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں, پوچھیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے, مگر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا, شوگر پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی روزہ رکھ لیا ہے اور ایک دم سے شوگر لو ہو گئی. میں اسی بات کی طرف آ رہی ہوں, میں اپنی بات ابھی مکمل کروں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو خود سے روزہ نہیں رکھنا چاہیے اگر آپ کا شوگر لیول اس حد تک جو ہے انسٹیبل ہے. اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو اجازت دی ہے اور روزے کی حالت میں آپ کی شوگر لو ہو گئی ہے اور آپ کو انسولین لینے کی ضرورت ہے, تو آپ لے سکتے ہیں. روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں, روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. اوکے, یہی مجھے بات. سرما لگا سکتے ہیں آپ, تیل لگا سکتے ہیں, سر میں مہندی لگا سکتے ہیں, حلق میں آ جاتا ہے. سرما اگر خوشبودار نہ ہو, کاجل نہ ہو, کیمیکل نہ ہو. اچھا, سرمے کا میں پوچھنا چاہوں گی, سرما نارملی جیسے میں لگاتی ہوں, میں نے ابھی بھی سرما لگایا ہوا ہے, تو سرما ہوتا یہ کہ حلق کے اندر آ جاتا ہے جب آپ کی تھوک ہوتی ہے, بلغم ہوتا ہے, اس میں آپ دیکھتے ہیں تو ڈارک بلیک کبھی کبھی آ جاتا ہے, اس سے بھی کوئی روزہ مکروہ یا خراب نہیں ہوگا؟ نہیں, آپ اس کو تھوک دیں, نگلے نہیں, اس کو تھوک دیں. اگر آپ دیکھیں, اسلام نے تو اتنا نظافت کا نظام ہمیں دیا ہے کہ اگر ہم 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں اور اچھی طرح اپنے ناک کے اندر پانی ڈالتے ہیں نرم ہڈی تک, اور ہم روزے میں بہت غرغرہ تو نہیں کر سکتے لیکن کلی کرتے ہیں, تو وہ صفائی کا ایسا سسٹم ہے کہ اس میں کوئی چیز بھی رہتی نہیں, اندر نہیں جاتی. اچھا, بعض لوگ پیسٹ بھی کر لیتے ہیں روزے کی حالت میں. ایک اور بات جو میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اسلام نے جو بات میں کر رہی تھی کہ بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے اس کو یہ رخصت دی ہے کہ وہ رمضان کے روزے قضا کر کے بعد میں جب وہ سفر کی حالت سے واپس آ جائے, اور جب وہ رمضان کے بعد اس کو وقت میسر ہو, ہمت ہو, صلاحیت ہو, تو وہ اگلے رمضان سے پہلے ان روزوں کی قضا کرے. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ اسلام نے ہمیں جن فرائض سے چھوٹ دی ہے, اگر وقتی طور پر ان کو چھوڑ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ روزہ رکھ لیا ہے اور نمازیں بھی فوت ہو گئی ہیں, تو ہم اپنے ان فرائض کی طرف جو اس سے پہلے ہیں ان کو ادا کریں بطریق احسن. اور اس کے بعد اگر ہمارے اندر روزہ رکھنے کی سخت ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے بعد بڑھاپا ہے اور دوبارہ نہ ہو, تو پھر رمضان سے قبل اس کا فدیہ ادا کر دیں. بالکل ٹھیک. اچھا, میری جتنی بھی بہنیں دیکھنے والی ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہیں گی ساتھ ساتھ کہ جیسے آپ کی روٹین کیا ہے رمضان میں, آپ کس طرح سے رمضان کو ویلکم کرتی ہیں, اور کس طرح سے رمضان میں روٹین آپ کی کیا سارا کچھ ہوتی ہے, ذرا کچھ اپنے بارے میں الیبریٹ بھی کیجیے, آج ہمیں بھی موقع ملے گا جاننے کا. نہیں, وہ تو آپ کی بات بہت شکریہ جی. ہم لوگ یعنی کہ میں تو بذات اپنی ذات کے تحت اس قابل نہیں سمجھتی اپنے آپ کو کہ میں اس طرح بیان کروں, کیونکہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی بہت آسان بنا سکتے ہیں, آپ لوگ ذریعہ ہیں سیریسلی. جیسے کہ ابھی میں نے خود ہی کہا کہ 27, 28, 29 یہ 3 روزے اگر کیونکہ میری روٹین میں شامل ہیں, بظاہر مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہ کر لینے سے میرے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اس لیے ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ میری اگر فیملی ممبرز بھی 2-4 آ جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میرا بھی روزہ, تو ساتھ لگ جاتے ہیں, تو وہ 2-3 جو ہیں, یا پھر سحری اور افطاری کی روٹین میں بچے اٹھ جاتے ہیں ساتھ, میرے ساتھ تو اٹھ جاتے ہیں. تو وہ جب اٹھ جاتے ہیں تو پھر ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھ گئے تو پھر ان کو رمضان کے دن پہلے دن انہیں اتنا زیادہ مشکل نہیں لگتا, کیونکہ وہ آلریڈی 3 دنوں سے اٹھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک ٹائم مینیج کرنے کا تعلق ہے, گھر کا کھانا خود پکاتی ہیں؟ بالکل ہاں, کوکنگ پہ تو کوئی وہ کمپرومائز نہیں, کیونکہ جو میرے ہسبینڈ ہیں اور فیملی وہ باہر اوائڈ کرتے ہیں, اور ہماری ایز پر اسلامک وومن, اسلامی خاتون ہونے کے لحاظ سے میری پرسنل فرسٹ پریفرنس ہے وہ میرا گھر ہے. اچھا, اور آپ نے کیا پلاننگ کیا کی ہوئی ہے اس دفعہ, کیا ریسیپیز کیا ہوں گی, کیا مینیو ہوگا؟ دیکھیں ابھی بلکہ میں نورید سے بڑی شرمندگی کے ساتھ کہوں گی کہ میری افطاری میں پکوڑے ضرور ہوں گے.
نہیں, یہ تو اپنی اپنی پسند کی بات ہے. کیوٹ. نورید جی ویسے میں بھی معذرت کے ساتھ پکوڑے ضرور چاہیے. میں کہوں گی آپ ایک دن پکوڑے کھائیں, ایک دن دہی بھلے کھائیں, ایک دن فروٹ چاٹ کھائیں, آپ بیلنس. اجازت ہے نا؟ نہیں, لیکن بس وہی نا, کیونکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے پکوڑے کھانے کا, میرے ہسبینڈ کو بہت شوق ہے پکوڑوں کا. جی, تو وہ پکوڑوں کے بغیر تو افطاری نہیں ہوگی. اب چاہے وہ ایک کھائیں, چاہے پودینے کی چٹنی نا ساتھ. جی, کیچپ بھی. آپ پکوڑے اور سموسے ضرور کھائیں, اس کے بعد آپ قیام اللیل کے لیے اچھا سا اہتمام کریں, آپ کا سب کچھ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. بالکل ہے نا, بس کر دیں آپ نے پروگرام کرنے نا آگے. ایکچولی استقبال ہو رہا ہے رمضان کا, تو پھر وہ ساری باتیں ہونی چاہیے جس کے لیے پینے میں ویسے بہت خوش رہتی ہے. اور سم ٹائمز تو بچوں کو بھی یہ ایک جو غلط معاشرے کے اندر ایک چیز جاری ہے کہ ہم ان کو کھانے کی اپنی ڈشز بتا کے ان کو انسینٹیو کے طور پر بتا رہے ہوتے کہ بیٹا آج آپ کے لیے یہ بن رہا ہے, آج وہ بن رہا ہے. تو ہم انفارچونیٹلی ان کو یہ تیار کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کے لیے کہ ہاں کہ تم نے اپنی فرمائشوں کی لسٹ اب اس طرح سے ایکسٹینڈ کرنی ہے, بتا دینی ہے. تو ویسے یہ اچھی بات بھی ہے. اس کا ایک پازیٹیو پہلو یہ ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا چاہیے, جتنا بھی حد المقدور ہو سکتا ہے آپ کو اپنا دسترخوان وسیع کرنا چاہیے. 2 چیزوں میں بلکہ میں لیکن ایک منٹ کہ میں بات اپنی مکمل کروں, اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو اپنی ذات کے لیے کھانے بڑھا دینے چاہیے. یہ ایک بہت سمجھ رکھنے کی بات ہے کہ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چاہے ایک کھجور سے, پانی کے ایک گھونٹ سے یا نمک کی ایک چٹکی سے آپ کسی کا روزہ افطار کرائیں, آپ کو دوسرے لوگوں کو اپنے دسترخوان پر مدعو کر کے افطاری میں اس کو ایکسٹینشن دینی چاہیے. کیا بات ہے. بلکہ اسراف میں بات کر رہی تھی کہ اسلام میں ویسے اسراف کی ممانعت ہے. ابھی جیسے انہوں نے کہا دسترخوان وسیع کرنا چاہیے, لیکن واحد مہمان کی خاطر مدارات اور بہترین لباس, یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تو بہترین لباس اور خاطر مدارات یہ اسراف میں شامل نہیں ہے. بہترین خوشبو کا استعمال اسراف میں شامل نہیں ہے, یعنی کہ عطر وغیرہ, یعنی بہترین. اگر آپ کوسٹلی خوشبو, ویسے کہتے ہیں نا کہ اتنا مہنگی چیز نہ خریدو, لیکن اگر بہترین خوشبو کا استعمال ہے تو یہ سنت نبی پاک ہے. کیا بات. تو جیسے ابھی انہوں نے کہا خاطر مدارات, تو بالکل بہترین روزہ وہ دسترخوان وہ ہوگا کہ جس پہ پکوڑوں کے ساتھ مہمان بھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, شاہی دسترخوان ہوا وہ. تو پھر کیا بات ہے. اسی بات پہ سدرا جو ہے ہمیں اب ایک نعت سنائیں گی, نعت پڑھیں گی, مگر ابھی نہیں, ایک وقفہ درکار ہے. ہر چیز کے لیے وقفہ بہت ضروری ہوتا ہے, تو وقفہ, اور وقفے کے بعد جو ہے ہم آپ سے خوبصورت سی نعت سنیں گے. آداب. صبح کی فضا